آج کی ہماری اس محفل کے موضوع وہ انتہائی نازک بھی ہیں، انتہائی دشوار بھی ہیں اور انتہائی افسانہ نگار بھی ہیں کہ واقع کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے محرکات، ان کا پس منظر، حقیقت کیا ہے۔ بہت سارے واقعات کبھی اس طرح پیش کیے جاتے ہیں کہ حقیقت کا رخ بدل جاتا ہے، جو اصل ہوتا ہے اسے نقل بنا دیا جاتا ہے، جو نقل ہوتا ہے اسے اصل بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کی شخصیت کے کارناموں کو پیوند خاک کر دیا جاتا ہے، اس پر پردے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس شخصیت کو گمنام بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حالات واقع کربلا کے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ بھی معذرت کروں گا کہ شاید یہ واقعہ آپ رونے اور رلانے کی نیت سے سن رہے ہوں تو شاید میں آپ کو نہ ہنسا سکوں اور نہ رلا سکوں، لیکن کوشش کروں گا جو حق ہے، جو ہمارے شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم حقیقت کو دیکھ کر، حق کو دیکھ کر چلیں اور حق کی رہنمائی کریں۔ میرے اور آپ کے مہربان رب نے جہالت کی ستائی ہوئی انسانیت پر رحم کھا کر میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ 13 سال میرے اور آپ کے پیغمبر نے مکہ مکرمہ میں گزارے۔ یہ 13 سال خود اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں، صحابہ کرام بھی فرماتے ہیں، کبھی خوف میں گزرے، کبھی امن میں گزرے، تکلیف میں گزرے، کچھ راحت میں گزری، کچھ علانیہ دعوت حق میں گزری تو زیادہ تر چپکے سے دعوت حق میں گزر گئی۔ 13 سال گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ہجرت کا حکم فرمایا اور اللہ کے پیارے پیغمبر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے مدینہ آ کر آباد ہوئے۔ اور گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفات ذکر ہیں ان میں سے ایک صفت کہ آپ کی ولادت کی جگہ تو مکہ مکرمہ ہوگی، لیکن آپ کی ہجرت کی جگہ کھجوروں والی جگہ یثرب جسے کہا جاتا تھا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس کا نام مدینہ طیبہ اور مدینہ منورہ رکھا، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی۔ اسی طرح گزشتہ کتابوں میں آپ کے صفات میں سے ایک صفت وہ نبی القبلتین کا بھی ذکر ہے کہ آپ اپنے زمانہ نبوت اور رسالت میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے اور بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ سب اللہ پاک نے اس لیے کروائے کہ وہ جو پیشن گوئیاں ہیں گزشتہ کتابوں میں وہ سچی ثابت ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروا کر مدینہ میں آباد کروایا۔ مدینہ کی آبادی ایک طرف انصار صحابہ کرام، ان میں سے اکثر مکہ مکرمہ میں جا کر اسلام قبول کر گئے تھے اور وہ آ کر مدینہ میں اپنے قبیلوں میں، اپنے خاندانوں میں اسلام کی دعوت چلاتے رہے۔ ایک خاطر خواہ تعداد ان ایمان والوں کی یہاں مدینہ منورہ میں آباد تھی، لیکن ان کے پڑوس میں مدینہ میں اور عوالی مدینہ، مدینہ کے دیہات میں اکثریتی آبادی وہ یہودیوں کی ہے۔ پھر یہودیوں کے یہاں 3 بڑے بڑے قبیلے آباد ہیں۔ ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنو نذیر کا، ایک قبیلہ ہے بنو قینوقاع کا، اور ایک قبیلہ ہے بنو قریظہ کا۔ یہ 3 بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔
اور مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلام کو جتنی اذیتیں دی گئی ہیں وہ تمام کے تمام یہودیوں کی طرف سے دی گئی ہیں۔ ایک موقع پر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سعد، یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول اور اس کے ساتھی ہم سے خار کیوں کھاتے ہیں؟ تو حضرت سعد عرض کرنے لگے، اللہ کے حبیب، اگر آپ کچھ دن ٹھہر کر مدینہ منورہ نہ آتے تو ہم سب مدینے والوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم اپنا سردار ابی بن سلول کو بنائیں گے۔ یہ تو آپ آئے اور ان کے سرداری خاک میں ملی تو وہ آپ سے خلش نہ کھائیں، وہ آپ کا مقابل نہ بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مدینے میں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلے کے ساتھ آپ نے معاہدہ کر لیا، اور 2 قبیلے وہ مشرک مکہ والوں کے معاہد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگیں لڑی اور ان سے مدینہ خالی کروایا۔ یہ 2 قبیلے، ایک بنو نذیر ہیں اور ایک بنو قینقاع ہے، کہ ان کو حکم ہوا کہ یہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر اور اپنے ضروری ساز و سامان میں سے اتنا سامان اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں جتنا ایک اونٹ پر بار کیا جا سکے، اس کے علاوہ یہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے، اور یہاں سے نکل کر یہ خیبر میں جا کر آباد ہو جائیں۔ یہ 2 قبیلے مدینے سے نکلیں، خیبر میں جا کر آباد ہوئے۔ جب جنگ خندق لڑی گئی تو جو ایک قبیلہ باقی تھا بنو قریظہ کا، انہوں نے بھی بدعہدی کی اور وہ بھی کافروں سے معاہدے میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آئے، ہتھیار مبارک رکھنے لگے تو حضرت جبریل آ کر عرض کرنے لگے، آقا آپ لوگوں نے ہتھیار رکھ دیے؟ فرمایا ہاں۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا ہم فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ بنو قریظہ کے خلاف بھی آپ اعلان جہاد کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ ابھی ظہر کا وقت ڈھلنے کو ہے، عصر کا وقت داخل ہونے کو ہے، فرمایا چلیے بنو قریظہ، اور راستے میں کوئی بھی عصر کی نماز بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نہ پڑھیں۔ اب صحابہ کرام جیسے تھے زخموں سے چور، تھکے، لیکن بنو قریظہ کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا تو کچھ صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے عصر بنو قریظہ تک پہنچانے کی بات اس تائید اور تاکید کے ساتھ تھی کہ تم رکو مت، جلدی جاؤ، تو ہم نماز پڑھ کر پھر بنو قریظہ پہنچ جاتے ہیں۔ انہوں نے نماز راستے میں پڑھی۔ دوسرے صحابہ کرام انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نماز راستے میں نہیں، بنو قریظہ پہنچ کر پڑھنا ہے، اگرچہ کچھ تاخیر ہو جائے۔ انہوں نے کچھ تاخیر سے بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر وہاں عصر کی نماز پڑھی۔ صحابہ کرام نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، 26 دن یہ محاصرہ جاری رہا۔ 26 دن کے بعد انہوں نے قاصد بھیجا، ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں حکم سید الانصار، ایک صحابی جس کو یہاں خندق کے موقع پر ہاتھ میں زخم لگا ہوا ہے اور الگ اس کے لیے خیمہ لگایا گیا تھا، انہوں نے کہا حکم فیصلہ کرنے والا یہ صحابی ہوگا۔ آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، میرا فیصلہ مانو یا میرے صحابی کا فیصلہ، فیصلہ تو ایک ہوگا۔ یہ صحابی وہاں پہنچے، میرے فیصلے پہ راضی ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ میرے پیغمبر کے فیصلے پہ راضی نہیں؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے حکم اچھے ہو۔ اس نے کہا تم تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی ہیں جو اپنے پیغمبر کے فیصلے کو ٹھکرائے، تم تباہ ہو گئی۔ رخ موڑ کر پیارے پیغمبر کی طرف عرض کرنے لگے، آقا اگر یہ میرا فیصلہ سننا چاہتے ہیں تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں سے جو جوان ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑنے کے قابل ہیں انہیں ہم ذبح کر دیں،
جو ان کے بچے ہیں ان کو ہم اپنا غلام بنا لیں، جو ان کی عورتیں ہیں وہ ہماری بھاندیاں بنیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، معاذ ابشر، خوشخبری قبول کر لیں، عرش کا فیصلہ بھی یہی ہے، عرش کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچے اور عورتیں غلام اور باندیاں بنا دیا جائے۔ یوں مدینے سے تمام یہودیت کا خاتمہ ہوا۔ 2 قبیلے یہاں سے جا کر خیبر میں آباد اور تیسرا اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جو خیبر میں جا کر آباد ہوئے وہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشیں تمنے کا نام نہ لیں۔ سن 7 ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خیبر کا رخ کروایا، اور اسی رات اللہ کے نبی نے فرمایا، کل جس کو جھنڈا عطا کروں گا اس کو مجھ سے بھی محبت ہے، میرا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اس کے ہاتھ سے فتح بھی ہوگا۔ اگلے دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، اور یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر کہلائے، اور اب یہاں بھی یہ مرعوب ہو گئے۔ دور آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو انہوں نے فرمایا، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اور مجھے یاد ہے کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں سے جزیرہ عرب کو پاک کر دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ان یہودیوں کو عرب کے جزیرے سے بھی باہر کروا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حالت بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ میں بار بار کوشش کر کے بھی نماز کے لیے نہیں جا سکوں گا، موری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو میرے مصلی پر کھڑے ہو کر امت کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی، آقا وہ تو بہت نرم دل آدمی ہیں، آپ کے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکے گا، عمر سے نہ کہہ دوں؟ فرمایا موری ابا بکر سے کہہ دو۔ دوبارہ عرض کیا، آقا میرے بابا بہت زیادہ نرم دل والے ہیں، برداشت نہیں کر سکے گا آپ کے مصلی پر کھڑا ہونا، عمر تھوڑے سے دل کے بہادر اور جری ہیں، ان سے کہہ دیتا ہوں وہ آپ کے مصلی پر۔ فرمایا تم تو یوسف کے صواحبات کی طرح ہو، ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف کے سامنے باتیں بنایا کرتی تھی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ مرو ابا بکر۔ اتنی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں صحابہ کرام نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کرائے دیا۔ حضرت عمر نے یہاں تکبیر کہی، اللہ اکبر، پیارے پیغمبر نے حجرے میں سنا، فرمایا لا لا لا، نہیں، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر۔ آواز آئی، ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کر دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کیا۔ ایک نہیں، میرے آقا حجرے میں موجود ہیں، حضرت ابو بکر نے اس مصلی پر امت کو 17 نمازیں پڑھائی، 17 نمازیں۔ آواز حجرے میں جا رہی ہے، تکبیر کے بھی، قرات کے بھی، ابو بکر کی امامت کی بھی۔ صحابہ کرام نے مسجد نبوی میں اپنے گھروں کے سامنے سے دروازے، چھوٹے چھوٹے کھڑکیاں کھلوائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم دیا، لا تبقین فی المسجد خوفا، فرمایا یہ جتنی کھڑکیاں کھلی ہیں کوئی بھی باقی نہ رہیں، یہ ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں، الا خوفۃ ابی بکر، حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف سے جو کھڑکی ہیں اس کھڑکی کو کھلا رکھا جائے، باقی کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ بند کر دی گئی۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر امت کے اقتداء کے لیے ابو بکر کے انتخاب کر لیا۔ پیارے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ کرام بیعت کرنا چاہ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر تمام صحابہ کرام نے بیعت کر لی، بلا کسی تفریق کے، بلا کسی اختلاف کے۔ حضرت ابو بکر پورے امت کے خلیفہ چنے گئے۔ 2 سال کے قریب کا زمانہ حضرت ابو بکر نے گزارا دنیا سے تشریف لے جا کے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو فرمایا میرے بعد اس مصلی کو اور امت کے امامت کو عمر سنبھالیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر کے مصلی کو بھی اور مدینے کے ریاست کو بھی سنبھالا۔
مجھے یاد آئے حضرت ابو بکر. کہاں یاد آئے؟ اللہ پاک کروڑہا رحمت نازل فرمائیں، اور وہ تو ہے ہی رحمتوں کے اترنے کی جگہ. حضرت ابو بکر کی وفات کا تیسرا دن ہے. حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. چھوٹے چھوٹے دو بچی آ کر کہتی ہیں، چچا آپ خلیفہ بنے ہیں مسلمانوں کے؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں بیٹی، یہ ذمہ داری مجھے دے گئی ہے، میں آپ کا خادم ہوں. بچیاں کہنے لگی، چچا وہ جو آپ سے پہلا خلیفہ تھا، وہ جو آپ سے پہلے مسلمانوں کا بڑا تھا، وہ ہر روز صبح و شام آ کر ہماری بکریوں کا دودھ نکال کر ہمیں دیا کرتا تھا، اس لیے کہ ہمارا بابا دنیا میں نہیں ہے، ہم یتیم ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیاں ہیں، کوئی مرد بھی گھر میں نہیں ہیں، لیکن وہ دنیا سے چلا گیا. آج تیسرا دن ہے، ہم بھوکے ہیں. تم چلو گے ہماری بکریاں دھونے کے لیے، اس کا دودھ نکالنے کے لیے؟ فرمایا کیوں نہیں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا. اٹھے، چادر اٹھائی. راستے میں ایک صحابی بھی ملے. اس نے کہا، عمر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ ابو بکر نے جو راستہ منتخب کر کے ہمیں دیا بڑا دشوار اور مشکل ہے. کیا پتا تھا کہ ابو بکر میرے پیغمبر کا خلیفہ بھی اور یتیم بچیوں کے ہاں اس طرح کا پرورش بھی، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میرا کام تو ابو بکر نے بہت مشکل بنا دیا ہے. اور پھر یہ 10 سال تک برابر ان کی بکریاں دھو کر دودھ نکال کر ان کو پلاتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کو بڑی تقویت ملی، اس لیے کہ میری آقا کی دعا بھی یہی تھی، اے اللہ عمر کے ذریعے یا عمرو ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے، دونوں میں سے جو چاہیں اسلام کو عزت عطا فرما دیں. اللہ پاک نے خطاب کے بیٹے عمر کے حق میں عزت لکھ دی تھی. اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا. یہ ہمارے پڑوس میں ایران تک پہنچا. یہاں کا فاتح بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بالآخر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. آپ زخمی تھے تو آپ نے 6 صحابہ کرام کا نام لیا جن کو میرے پیغمبر نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے. فرمایا یہ 6 صحابہ مل کر اپنے میں سے کسی کو امیر اور خلیفہ منتخب کر لیں. انہوں نے مشورہ کیا. اکثریتی رائے یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنا دیے گئے. ساری امت نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ خلیفۃ المومنین امیر المومنین بن گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی اسلام کے لیے بہار کی حیثیت رکھتی ہے. اس دور میں بھی اسلام پہلا اور خوب پہلا. پھر اسلام میرے اور آپ کے دروازے پر کابل پر آ کر رکا. پہلے نے فاروق اعظم نے یہاں پہنچایا اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کابل کے دروازے پر دستک دی. دوسری طرف یہودیت کی ماں مر گئی کہ یہ تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. اگر یہ اسی طرح اپنے امیر کے امارت پر متحد رہیں تو یہ تو کچھ سالوں میں پوری دنیا پر غالب ہو جائیں گے. اسلام اور پیغمبر اسلام کا عالم اور جھنڈا پورے انسانیت اور پوری دنیا پر یہ لہرا دیں گے. اب کھل کر مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. صنعاء یمن کے اندر ایک آدمی بڑا شاطر شریر دماغ رکھنے والا، اس کا نام عبداللہ، والد کا نام صبا ہے. اس نے یہ سوچا کہ یہودیت کی جو تذلیل ہو رہی ہے اور جو تذلیل ہو گئی ہے اس کا بدلہ میں ضرور لے کر رہوں گا. لیکن اب جنگ کا انداز الگ ہوگا. اب گرم جنگ نہیں، اب سرد جنگ لڑی جائے گی. اب میری کوشش یہ ہوگی کہ ایمان والوں کا جو آپس میں اتفاق ہیں یہ اتفاق اختلاف میں بدل جائیں، یہ افتراق میں بدل جائیں، یہ پارا پارا ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، منتشر ہو جائیں. اس نے یہ کوشش حضرت ابو بکر کے دور میں بھی کی لیکن برابر نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے اعتبار سے قدر نرم تھے. اس نے مناسب سمجھا کہ یہی موقع ہے. یہ مدینہ حاضر ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے
اس نے اسلام کے محاسن اور ان کی خوبیاں ذکر کر کے کہا میں اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ منافقانہ اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر اس نے کہا آپ اگر مجھے کہیں کا حکمران بنا دیں، گورنر بنا دیں، کوئی مجھے عہدہ دے دیں تو میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اس کو صحیح طریقے سے پورا کر سکوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے دیکھا، میرے نبی نے تو فرمایا تو جو عہدہ طلب کریں ان کو مت دینا، مت دینا، اسے خود طلب کر رہا ہے۔ میرے نبی کے اس ارشاد کے مزاج کے خلاف ہیں، فرمایا عہدہ نہیں مل سکتا ہے۔ یہ مدینے میں رہا، لوگوں کے مزاج اور دماغوں کو پڑھتا رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شروع ہی سے مالدار ہیں، اور ان کی سخاوت زمانہ جاہلیت میں بھی ہیں اور زمانہ اسلام میں بھی ہے۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ذاتی مال، کبھی ایک رشتہ دار، کبھی دوسرا رشتہ دار، کبھی ایک یتیم، کبھی دوسرا یتیم، کبھی ایک قرابت دار، کبھی دوسرا قرابت دار، کبھی ایک یسیر، کبھی دوسرا یسیر۔ اس نے کہا یہی وہ اچھا موقع ہے کہ یہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بد اعتمادی پیدا کی جائے۔ تو اس نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر لی کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان تو اقرب پرور ہیں، دیکھو بنو امیہ کا فلاں آدمی فلاں کا گورنر، فلاں آدمی فلاں جگہ گورنر، فلاں آدمی فلاں جگہ گورنر، یہ سارے بنو امیہ ہیں، تو بنو ہاشم کہاں چلے گئے؟ ان کو حیثیت کیوں نہیں دی جا رہی ہے؟ یہ ان سب کو نوازتا ہے اس لیے کہ یہ ان کے اپنے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بنو ہاشم کو انہوں نے نظر انداز کر لیا ہے۔ کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ بنو ہاشم تو حضرت عثمان کا سسرال ہے، ایک نہیں دوہرا سسرال ہے، کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اگر سسرالی رشتہ نہ بھی ہوتا، ایمان اور اسلام کا جو رشتہ میرے پیغمبر سے ہیں، کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ لیکن یہاں یہ باتیں اس نے لوگوں کے درمیان مشہور کر لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ لوگوں کے درمیان یہ باتیں مشہور کرتا ہوا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان نے حکم دیا ان کو مدینے سے نکال دو۔ اس یہودی عبداللہ ابن سبا کو مدینے سے نکال دیا گیا، یہ یہاں سے بصرہ چلا گیا۔ بصرہ میں وہ لوگ جنہوں نے میرے پیغمبر کا دور نبوت نہیں دیکھا، جن کو ایمان ملی تھی حضرت ابو بکر کے دور میں یا حضرت عمر کے دور میں یا حضرت عثمان کے ابتدائی دور میں، ان کے کچے ذہنوں کو بھی خراب کرنے لگا۔ جب والی بصرہ کو پتہ چلا، اس نے بلایا، باتیں پوچھی، اس نے کہا لگتے ہو تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے یہ باتیں اسلام کے خلاف، یہ اسلام کے دیوار میں شگاف ڈال رہی ہیں، بصرہ سے نکل جاؤ۔ یہ یہاں سے نکلا اور کوفہ چلا گیا۔ یہاں کی زمین بصرے سے بھی زیادہ ان کو کچھ آباد ملی، اس لیے کہ ایک تو کوفے والوں کا مزاج ویسے بھی منافقت کا تھا، یہاں انہوں نے اپنا کام تھوڑا سا زیادہ کیا۔ جب وہاں کے والی کو پتہ چلا، اس نے بلایا، تو یہ وہاں سے بھی بھاگا، اور وہاں سے بھاگ کر یہ شام دمشق چلا گیا۔ اب یہ وہاں ہاتھ چڑھا حضرت امیر معاویہ کا، اس لیے کہ دمشق اور شام کا گورنر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بات کھولی صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اس نے کہا تم تو خالص یہودی لگتے ہو۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بتایا کہ یہ آدمی بڑا شاطر اور چلاک ہیں، اور یہ مسلمانوں میں فرقہ پیدا کرے گا۔ تو وہ وہاں سے بھاگا اور مصر چلا گیا، اور مصر کو اس نے اپنے محنت کا میدان بنایا۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ کہ آپ بور نہ ہو جائیں، مصر سے انہوں نے کام کیا شروع کیا؟ ایک تو حضرت عثمان کے خلاف وہی بات کہ اقربا پرور ہیں، دوسری بات کہ بنو ہاشم کو پیارے پیغمبر کے جو اپنا خاندان ہے ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، تیسری بات کہ ہر پیغمبر کا ایک وسیع وزیر رازدار ہوتا ہے، اور ہمارے پیغمبر کا وہ رازدار حضرت علی ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر کے بعد یہی خلیفہ بنتے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے بننے نہیں دیا، پھر حضرت عمر نے بننے نہیں دیا، اب حضرت عثمان نے بھی بننے نہیں دیا۔ لیکن اب بھی وقت ہے ہم خلیفہ کو معزول کر کے، خلافت سے ہٹا کے حضرت علی کو خلافت پر بٹھا دیں۔
مقصد اپنا ہے، ڈھال بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کو۔ کچھ سال گزر گئے، پروپیگنڈے تو چلتے رہیں، لیکن ان پروپیگنڈوں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہل نہیں رہی تھی۔ اب انہوں نے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جعلی خطوط لکھے گئے، کوفہ والوں کے ہاں، بصرے والوں کے ہاں، مصر والوں کے ہاں، شام والوں کے ہاں، کہ جی ہمارا خلیفہ اقربا پرور ہیں، اس کو ہٹایا جانا چاہیے، اور اس کے لیے تم تیار ہو کر مدینے کا رخ کرو۔ اب یہ خط جن کے پاس بھی پہنچا، انہوں نے عقیدت سے چوما کہ یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط ہیں، ان کا پیغام ہے، تو یہ لوگ مدینہ منورہ آنا شروع ہوئے۔ یہ لوگ مدینے میں آئے، یہاں عبداللہ ابن سبا کے تیار کردہ لوگ پہلے سے موجود تھے، وہ ان کا ذہن مزید خراب کرتے رہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حج کے لیے گئے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، یہی وہ موقع تھا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ گھر کا محاصرہ کر کے وہ مسجد نبوی میں آ کر نماز نہ پڑھ سکیں، باہر سے کھانے پینے کی کوئی چیزیں کوئی اندر نہ لے جا سکیں، یہاں تک کہ پانی بھی بند رکھا گیا۔ صحابہ کرام اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں ہم ان بلوائیوں سے لڑیں، فرمائے نہیں، مدینۃ الرسول کو اپنے ذات کے لیے خون سے رنگین نہیں کر سکتا، احترام ہے اس کا۔ ایک دن گزر گیا، 2 گزر گئے، 10 گزر گئے، 20 گزر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پیغام دیا، بھائی اجازت دے دیں، میرے یہ ہاتھ تلوار چلانے کے لیے ہی بنی ہیں، اجازت دے دیں ان کے سر قلم کر دوں۔ کون ہوتے ہیں آپ کا گھر کا محاصرہ کرنے والے؟ فرمایا نہیں علی، میرے پیغمبر کا شہر ہے، خون سے داغدار نہیں کرنا چاہتا۔ مہینہ گزر گیا، رابطہ بھی ختم، کھانا پینا بھی نہیں، اور دروازے پر چوکیدار حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کے شہزادے حضرت عثمان کے دروازے پر دربان ہیں، چوکیدار ہیں، باڈی گارڈ ہیں۔ 40 دن کے بعد بلوائیوں نے پیچھے کی طرف سے دیوار پلنگی، آپ پر حملہ کیا، آپ کی دھاڑی مبارک کو کھینچا، نوچا، خنجر سے آپ پر وار کیا، آپ کے خون سامنے قرآن پاک بڑی تختی والا کھلا ہوا تھا، پہلے پارے کے آخری صفحے پر یہ آیتیں پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ خون کا فوارہ قطرہ جیسے ہی پڑا اسی آیت پر پڑا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، تدفین بھی ہو گئی۔ اب صحابہ کرام لوگ آپس میں جمع ہو گئے، خلیفہ کون بنے؟ 3 صحابہ کرام کے نام قابل غور ہیں، سر فہرست ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر ہیں حضرت زبیر، اور تیسرے نمبر پر ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عذر کر لیا، میں نہیں بنتا ہوں، جو بھی خلیفہ بنے گا میں اس کے سپاہی کی طرح ایک سپاہی رہوں گا، ہائے قربان جاؤں صحابہ کرام کے ایمان پر، صحابہ کرام کے اخلاص پر، صحابہ کرام کے دیانت پر۔ فرمایا نہیں بنتا ہوں، مجھے نہیں بناؤ، میرے ان بھائیوں کو بناؤ، میں ایک سپاہی کی طرح ان کے پاس رہوں گا۔ لیکن بلوائیوں نے کہا نہیں، آپ ہی بنیں گے ورنہ نقصان ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا گیا کہ آپ خلیفہ بنیں گے۔ یہاں اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دیگر صحابہ کرام وہ عرض کرنے لگے، علی پہلے خون عثمان کا بدلہ، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کا تعین ہو جائے، ان سے قصاص لیا جائے، اس کے بعد بیعت کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا،
پہلے اسلامی خلافت کو مضبوط کر لیں، بیعت ہو جائیں، پھر ضروری ہیں عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیں گے۔ اختلاف صرف اتنا سا ہے کہ بیعت ہو جائیں، اس کے بعد میں بھی اسی حق میں ہوں کہ قصاص لیا جائے۔ وہاں حضرت امیر معاویہ، کئی دیگر صحابہ اکرام، بڑے بڑے صحابہ اکرام، وہ فرماتے ہیں نہیں، پہلے خون عثمان کا قصاص۔ ہم نے بیعت الرضوان میں پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کیا تھا، کچھ صحابہ اکرام نے بیعت نہیں کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی۔ یہاں صحابہ کرام دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، ایک طرف حضرت امیر معاویہ، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور موقف دونوں کا اتنا سا ہے، یہاں عبداللہ ابن سبا یہودی، اس نے کہا اب تیر نشانے پہ لگ گیا، اب یہ آپس میں لڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کے قریب کچھ عرصہ خلیفہ رہے، یہاں ان کی خلافت، وہاں گورنری اور امارت حضرت امیر معاویہ کے پاس۔ اب انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال تو یہ تھا کہ ان کو آپس میں لڑوا دیں گے، لیکن یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم حضرت امیر معاویہ اور ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ربنا واحد، ہمارا رب ایک ہے، ودیننا واحد، ونبینا واحد، ودعوتنا واحد، ہم ایک جیسے مسلمان ہیں، جتنا ایمان حضرت امیر معاویہ کا ہے اتنا ایمان میرا ہے، جتنا ایمان میرا ہے اتنا حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ پوچھنے والے نے کہا وہ لوگ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ منافق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ فرمایا ان کا جو آدمی مرتا ہے وہ کہاں ہوگا؟ آپ کا جو آدمی مرتا ہے وہ کہاں ہوگا؟ فرمایا قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، ان کے لوگ بھی جنت میں، ہمارے لوگ بھی جنت میں، ان کے لوگ بھی شہید، ہمارے لوگ بھی شہید، وہ بھی حق پر، ہم بھی حق پر۔ انہوں نے کہا پھر بھی نہ لڑ پڑے، ان کا موقف تو اب بھی ایک ہے۔ کیا نظریہ دیا ہے ان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنے کوششوں کے باوجود بھی ہم کچھ حاصل نہ کر سکیں۔ اب دوبارہ مشاورت ہوئی، عبداللہ ابن سبا والی کمیٹی تھی کہ 3 آدمی ہیں، ان 3 آدمیوں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ 3 آدمیوں میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت اور تاریخ بھی ایک، 17 رمضان یا 21 رمضان، وقت بھی ایک، فجر کی نماز۔ تینوں جائیں گے جامع مسجد میں، جیسے ہی یہ مصلی پر آنے کی کوشش کریں گے یہاں ان کو خنجر مارے اور شہید کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ذمہ داری جس ملعون کی رکھی گئی ابن ملجم کی، اور حضرت عمرو بن العاص، عامر بن بکر تمیمی، اور حضرت امیر معاویہ برق بن عبداللہ تمیمی۔ حضرت امیر معاویہ پر حملہ ہوا، وہ زخمی تو ہوئے لیکن بچ گئے۔ حضرت عمرو بن العاص اس دن نماز پڑھانے نہیں آئے، ان کی جگہ جو صحابی نماز پڑھانے آئے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، آپ گھرے، صحابی نے آ کر پڑھ کر نماز مکمل کروائی۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن سے پوچھا بیٹے میرے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا؟ اس نے کہا کوئی مسلمان نہیں۔ فرمایا الحمدللہ، شکر ہے۔ قریب کے لوگوں نے پوچھا آپ کے شہادت کے بعد خلیفہ کس کو بنائیں؟ فرمایا تمہاری مرضی۔ آپ کے بیٹے حسن کو بنائیں؟ فرمایا نہ میں منع کرتا ہوں نہ میں حکم دیتا ہوں۔ دیکھیے صحابہ کرام کی دیانت۔ فرمایا نہ منع بھی نہیں کرتا ہوں، میرا بیٹا اس قابل ہے کہ خلیفہ بن سکیں، لیکن میں حکم بھی نہیں دیتا کہ اس ہی کو خلیفہ بنا دیا جائے، موروثیت نہیں ہے، آپ جس کو اپنا امیر بنانا چاہو بنا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، آپ کی جگہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چنا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ یہاں حضرت حسن ان کے بڑے بیٹے، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا سر سے لے کر ناف تک حسن میرا مشابہ،
اس کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اور اس کے لیے میرے پیغمبر کی پیشن گوئی تھی کہ اللہ پاک مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ کس کی جماعتوں میں؟ سو گئے؟ ہاں سو تو نہیں گئے نا؟ تک بھی نہیں گئے، تھوڑا سا باقی ہے، ختم کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں، اس لیے حضرت علی نے فرمایا وہ بھی شہید ہم بھی شہید، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا دو مسلمانوں کی فئتین، دو مسلمانوں کی جماعت۔ حضرت حسن خلیفہ بنے، اپنے لوگوں کو جمع کیا، ان سے کہنے لگا میں امیر معاویہ کے خلاف لڑنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا امیر صاحب بالکل، آپ کل یہ اعلان کر لیتے، ہم تو پہلے سے تیار تھے۔ فرمایا تیاری کر لو۔ ان کی ہوشیاری دیکھیں، یہاں انہوں نے تیاری بھی شروع کی اور حضرت امیر معاویہ کو چپکے سے خطوط لکھیں انہی لوگوں نے کہ حضرت حسن ہمیں تیار کر رہا ہے آپ کے خلاف لڑنے کو، آپ لڑائی کے لیے آئے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، حضرت حسن کو ہم باندھ کر آپ کے حوالے کر لیں گے، لیکن یہ بتائیے ہمیں ملے گا کیا؟ یہودیت ابھی تک باز نہیں آئی، چالیں ابھی بھی چل رہی ہے۔ حضرت حسن کے آدمیوں نے آ کر بتا دیا حسن یہ لوگ بظاہر آپ کے ساتھ ہیں، حقیقت میں آپ کے ساتھ نہیں، یہ بظاہر آپ کے والد کے ساتھ تھے، حقیقت میں نہیں، ان کا منصوبہ تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ آپ نے خط لکھا حضرت امیر معاویہ کو، میں آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن صلح میری شرائط پر ہوگی۔ حضرت حسن نے فرمایا میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں لیکن صلح میری شرائط پر ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادے کاغذ پر صحن کر کے دستخط کے دے دیا، فرمایا بھتیجے تم اس پر جو لکھو تیرے چاچا کو وہ منظور ہے۔ ظرف دیکھیے صحابہ کرام کا، حضرت امیر معاویہ مدبر سیاست، لیکن فرمایا بیٹے تم میرے بھتیجے ہو، جو لکھو گے مجھے فیصلہ منظور ہے، لکھ لو جو فیصلہ لکھنا چاہو۔ اور میرے لیے کیا حکم ہے، میں کوفہ آ جاؤں؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینے کے بجائے کوفہ منتقل کروایا تھا، اور وہ بھی سازش انہی یہودیوں کی تھی، اور جس دن سے کوفہ بنا ہے وہ دن اور آج کا دن مدینہ پر دارالخلافہ نہ بن سکے۔ میں آپ کے پاس کوفہ آ جاؤں؟ حضرت حسن نے جواب دیا نہیں چچا، ہم آئیں گے آپ کے پاس، شام آئیں گے، دمشق آئیں گے۔ اپنے لوگوں کو بلایا اور ان کے سامنے بات رکھی کہ میں تو امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرنا چاہتا ہوں۔ یہی لوگ کیا کہا، صلح کرنا چاہتے ہو؟ وہ جو ملنگ آپ کا نعرہ لگانے والے تھے، نعرہ حیدری والے، انہوں نے حضرت حسن کو داڑھی سے پکڑ کر کے کھینچا، انہوں نے تیر مار کر آپ کو زخمی کیا، انہوں نے آپ کے نیچے سے مسلح کو کھینچا۔ ہم نہیں ہیں تمہارے ساتھ، ہم نے تمہارے والد کا ساتھ بھی تب چھوڑا تھا جب وہ درپردہ امیر معاویہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، اب تم بھی اسی روش پر، ہم نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ۔ حضرت حسن نے فرمایا میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں اب مسلمانوں کا بکھرا ہوا شیرازہ دیکھ نہیں سکتا۔ حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کے فوج کا کمانڈر قیس تینوں گئے دمشق۔ حضرت امیر معاویہ نے منبر لگوایا، حضرت حسن نیچے بیٹھے، امیر معاویہ سے عرض کیا چاچا آپ منبر پر بیٹھیں، آپ بڑے ہیں، میرے پیغمبر کے صحابی ہیں، آپ اوپر تشریف رکھیں۔ امیر معاویہ کو عزت دی، ان کو منبر پر بٹھایا، پھر فرمایا بات شروع ہو جائیں؟ جی شروع ہو جائیں۔ فرمایا حسن آپ کھڑے ہو کر حضرت امیر معاویہ کے بیعت کر لیں۔ حضرت حسن نے کھڑے ہو کر حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، میں نے اس کو اپنا امیر مان لیا۔ پھر حضرت حسین کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر آپ نے کمانڈر ان چیف فوج کے سربراہ اس سے کہا قیس آپ بھی اٹھیں۔ اس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا، تھوڑی سی اکڑ تو ہوتی ہے نا، تھوڑی سی اکڑ ہوتی ہے، یہ مزاج ہے۔
تو اس نے حضرت حسین کی طرف دیکھا تو حضرت حسین نے فرمایا قم یا قیس فإنہ امیری، کھڑے ہو جاؤ، یہ میرا امیر ہے۔ اور یہ بات میں اہل سنت والجماعت سنیوں کی کتابوں کی نہیں، روافض کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں۔ یہ حضرت حسن، حضرت حسین اور قیس کا دمشق جانا، بیعت کرنا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ باقر مجلسی نے لکھا ہے، رجال کشی نے لکھا ہے، ان کی کتابوں میں ہے کہ انہوں نے بیعت کر لی۔ اب حضرت امیر معاویہ اسلام کے 54 صوبوں کے بلا شرکت غیر خلیفہ ہے۔ 54 صوبے۔ شرائط کیا تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کن شرائط پر صلح کیا؟ پہلی شرط یہ تھے کہ ہم اور ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، میرے والد کے زمانے میں ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے، آپ ان کو کچھ نہیں کہو گے، ان کو معاف کرو گے۔ وفاداری۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا مجھے منظور ہے، کچھ نہیں کہوں گا، گرچہ میرے خلاف لڑے ہیں، میں نے معاف کر لیا۔ فرمایا ہمیں سالانہ 1 لاکھ درہم وظیفہ دو گے؟ بالکل دوں گا، جاری کر دیا۔ فرمایا اسلام والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق برتاؤ کرو گے؟ فرمایا کروں گا۔ یہ صلح کے شرائط اور مملکت کے جتنے بھی امور ہیں وہ باہمی مشاورت سے طے ہوں گی۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا منظور ہے۔ 20 سال حکومت کی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان 20 سالوں میں حضرت امیر معاویہ کبھی خود امیر حج بن کر آیا اور کبھی امیر حج اپنے بیٹے کو بنایا۔ سن 51 میں، سن 52 میں، سن 53 ہجری میں، 3 سالوں میں حضرت امیر معاویہ خود نہیں آئے، اپنی جگہ اپنے بیٹے کو حاجیوں کا امیر بنا کر بھیجا۔ بیٹے کا نام بتائیے؟ یزید ابن معاویہ۔ یزید ابن معاویہ میدان عرفات میں آ کر 3 سال برابر اس نے حج کا خطبہ پڑھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کئی صحابہ کرام نے اس کی زیر امارت حج ادا کیا ہے۔ اگر برا تھا صحابہ کرام ان کو امیر حج بناتے، اور 1 سال بھی نہیں 3 سال بناتے، اور حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت طلحہ، ان جیسے صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ، ان جیسے صحابہ کرام، یہ ان کے ہاں آ کر جو ہیں وہ ان کی عمارت کو تسلیم کر کے حج کرتے۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، زہر دیا گیا، اور زہر بھی عبداللہ ابن سبا یہودی جو کمپنی تھی اس کے منصوبے سے ان کو دی گئی۔ اب دور ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور امیر ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمر کے آخری حد میں 82 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ دیکھو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں خلیفہ دیا ابو بکر، کوئی اختلاف نہیں، حضرت ابو بکر نے ہمیں خلیفہ دیا عمر، کوئی اختلاف نہیں، حضرت عمر دنیا سے گئے اور آپ وصیت نہیں کر سکے، آپ نے شورا قائم کی، شورا نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا، اور حضرت عثمان کو جب شہید کر دیا گیا تو موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ وصیت کرتے، اور اسلام کا شیرازہ بکھر گیا۔ اب دوبارہ کہیں یہ نوبت واپس نہ آ جائے۔ 2 باتیں مجھے یاد آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دوری عمارت میں ایک دفعہ صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہارے پاس میرے پیغمبر کے راز کس کس کے پاس ہیں؟ تو حضرت حذیفہ عرض کرنے لگے میرے پاس۔ فرمایا تم تو ہے ہی رازدان، تمہارے علاوہ کوئی اور کس نے نہیں بتایا؟ فرمایا ہاں تم بتاؤ تمہارے پاس کیا راز ہیں؟ تو حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
کہ میں نے فتنوں کو دیکھا، لیکن ان فتنوں کے سامنے ایک بند دروازہ ہے، جب تک یہ دروازہ بند ہے تب تک امت میں فتنے نہیں آئیں گے، اور جس دن یہ دروازہ توڑ دیا گیا فتنے نمودار ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ دروازہ کھلے گا کہ ٹوٹے گا؟ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کھلنے کا نہیں، ٹوٹنے کا فرمایا ہے۔ فرمایا جب یہ دروازہ ٹوٹ گیا تو پھر یہ بند نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ حضرت عمر تھے، یہ دروازہ حضرت عمر تھے۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا تو فتنوں کا دروازہ اب کھل گیا، ٹوٹ گیا، اب فتنے آنا شروع ہو گئے۔ دوسری بات جو مجھے یاد آئی، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کیسے بہادر آدمی ہیں، کون ناشنا ہیں ان کی جرأت اور بہادری سے، لیکن ان کی 6 سالہ دور خلافت میں اسلام کو اضافی 1 انچ کی زمین نہیں ملی ہے۔ اسلامی خلافت جہاں حضرت عثمان نے رکوائی وہیں رک گئی، وہیں رک گئی، اس لیے کہ آپس میں لڑ گئے، تلواریں آپس میں ٹکرانے لگی۔ جب دوبارہ حضرت امیر معاویہ کا دور آیا اسلام پھیلتا گیا، پھیلتا گیا، ملتان تک پہنچا، قلات تک پہنچا، دنیا کے جس کونے تک پہنچا۔ تو اب حضرت امیر معاویہ نے مشورہ کیا کہ ولی عہد کون بنے؟ تو ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگ معمر صحابی، انہوں نے مشورہ دیا کہ ابھی تمام مسلمانوں کا اتفاق آپ کے ذات، آپ کے گھرانے پر ہو چکا ہے، لوگ متحد ہیں، بنو امیہ پر بھی، آپ کے ذات پر بھی، آپ کے گھرانے پر بھی، آپ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا لیں۔ رائے امیر معاویہ کی نہیں ہے، رائے دینے والا پیغمبر کا صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ ہے۔ میرے منہ میں خاک اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ کوئی صحابی اپنی ذاتی لالچ، طمع، طبعی رجحان کے لیے کسی آدمی کا نام دے دے، تجویز کریں خلافت اور امارت کے لیے، یہ بعید ہے کسی صحابی سے، اس لیے کہ میرے پیغمبر کے تمام صحابہ ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک کلہم سب کے سب عادل ہیں۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ ان کی جو رائے تھی وہ 100% اس طرح تھی کہ یہ مسلمانوں کے خلافت کا حقدار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا میں آپ کی بات اس وقت مان نہیں سکتا جب تک کہ تمام گورنروں سے مشاورت نہ کر لوں۔ تمام گورنروں سے مشاورت کی، انہوں نے کہا یزید کو ولی عہد بنا لیں۔ فرمایا نہیں، جب تک میں صحابہ اکرام سے مشورہ نہ کر لوں۔ صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، حج کے لیے آئے، حج میں جتنے صحابہ، جتنے بزرگ تابعی آئے تھے ان سے پوچھا، سب نے کہا آپ کا یہ فیصلہ درست ہوگا، آپ یزید کو ولی عہد نامزد کر لیں۔ چند نام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے امیر معاویہ نہیں، موریثیت کو پروان چڑھنے کا موقع ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا نہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا نہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر فرمانے لگے نہیں۔ یہ 5 اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 5 صحابہ کرام نے انکار کیا، مخالفت کی اور ولی عہد ہونے کے بیعت بھی نہیں کی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے صحابہ کرام انہوں نے بیعت کر لی۔ 4 سال تک یہ ولی عہد رہے۔ حضرت امیر معاویہ موجود ہیں، یزید ولی عہد ہیں۔ 4 سال کے بعد سن 60 ہجری میں 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا گئے تو یہ کسی سفر میں تھے، اپنے والد کے جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکے، تدفین میں بھی شریک نہیں ہو سکے، بعد میں پہنچے۔ پھر دوبارہ ان کی خلافت کے لیے بیعت کی تجدید کی گئی، تو اب ان 5 میں سے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر دنیا میں نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر لی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے بیعت کر لی، اور ایک حضرت عبداللہ ابن جعفر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں محمد ابن حنفیہ، انہوں نے بھی بیعت کر لی۔
دو آدمی رہ گئے جنہوں نے بیعت نہیں کی، ایک حضرت حسین اور ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ مدینے کے والی نے ان کو بلایا کہ جی آپ امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا کہ کل تک مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں اکیلا بیعت نہیں کروں گا، میرے ساتھ لوگ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت حسین انہوں نے بھی مہلت مانگ لی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رات نکلے اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ صبح پتہ چلا عبداللہ ابن زبیر تو مدینے میں ہے ہی نہیں، وہ تو مکہ چلے گئے۔ کچھ دن حضرت حسین مدینے میں تھے، پھر وہ بھی مکہ آ گئے۔